अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज प्रोग्राम में जो ख़ास मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे उनके बारे में आपको हम बताते चले। सबसे पहले हम ज़रूर बात करेंगे नैब की कार्रवाइयों पर। जी हाँ, नैब की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ और उसके नतीजे में सियासी पार्टीज़ का यकजा होना, उनकी एका, इस पर हम बात करेंगे। एहतसाबी अमल से तमाम पार्टीज़ खाइफ क्यों है, ये हमारा सवाल है। और हुकूमत जो कि नैब के इख्तियारात महदूद के दर पर है, उसके लिए मुतहर्रिक है, ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। नैब को किसकी आशीर्वाद हासिल है और साथ ही साथ क्या एहतसाब का बाब बंद होने जा रहा है, ये आप जानिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, जी हाँ, नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद नजरें लग गई कि ये लोग जो कि मुंतखब हुए उनको क्या काम करने का मौका दिया जाएगा, क्या उनको वो इख्तियारात मिल पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि तमाम सूबों में एक ही सूरत हाल दिखाई देती है। ये सब क्या है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आगाज करेंगे हम नैब की तेज होती हुई कार्रवाइयों पर। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब, एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जो कि इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आपसे, एजाज चौधरी साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए? अगर एहतसाब कोई करने लगे, होने लगे, तो क्या उसके पर काट देने चाहिए? क्या होता है, क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा नुमाइंदा मौजूद है, ऐसे लोग नहीं मौजूद जो एहतसाब के अमल से गुजरे? बहुत शुक्रिया मेरीन, बहुत अच्छा मौजू है, कम अज़ कम जिस पे मुझे आपने बात करने का मौका दिया है। मैं 3 अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो एहतसाब है ना, हुकूमत में जो लोग रहे हैं या जो बाइख्तियार लोग हैं या जो अशराफिया कहलाती है, उनका कड़ा, बेलाग और खुला एहतसाब होना चाहिए। और मैं किसी तरह की भी इस रास्ते में आने वाली रुकावट के हक़ में नहीं हूँ, चाहे वो मेरी अपनी ही पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो मेरी अपनी ज़ात क्यों ना हो। इसलिए कि मैं ये जिस जमहूरियत के सारे गुन गाते हैं ना, कि ये जमहूरियत बरकरार रहनी चाहिए और निज़ाम चलना चाहिए, मैं आपको बताऊं, अगर इज्तमाही तौर पर इस मुआशरे ने तो जो करप्शन है उसको हज़म कर लिया हुआ है, और अगर इस यानी निज़ाम में बिल्कुल लोग खामोशी इख्तियार कर लेंगे और किसी दर्जे में कोई एहतसाब नहीं होगा, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये जमहूरियत का बिस्तर गोल हो जाएगा और एक ख़तरनाक आप इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? जूँ जूँ फासला हैव्स और हैव नॉट्स में बढ़ता चला जाता है, आप वो खूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। जब सिर्फ एहतसाब चपड़ासी को जूते पड़ते हुए, यानी बंदे को, गरीब आदमी को उठा के शहरों में या देहातों में पहले 10 छितर मारते हैं थाने के अंदर, बाद में उसे बताते हैं कि तुम्हें किस जुर्म की पादाश में उठा के अच्छा, लाया एजाज जाता है। चौधरी साहब, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं कमरजमान कायरा साहब की तरफ भी जाऊंगी और मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कि क्या ऐसा नहीं है कि इससे पहले तक तो नैब जो है वो कार्रवाई कर ही नहीं रही थी, उसके बाद नैब ने बाकायदा जब कार्रवाइयां शुरू की और डेडलाइंस जब दिए जाने लगी, तो फिर यूं आवाजें उठना शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते, बजाहिर नजर आते हैं, वो एक ही पेज पर आ जाते हैं, उनकी आवाज एक हो जाती है, उनके जुमले एक हो जाते हैं। देखिए, मैं तो आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी हम बात करेंगे, मैं जो बिल्कुल एहतसाब कमीशन के हवाले मैं से। पहले कर रहा हूं ना, मैं पहले कर रहा हूं। इन दोनों भाइयों को मेरा पता है कि मैं किस नुक्ता नज़र का हूं, चूंकि जी इस वसी पैमाने पे हुकूमत में आने के बाद सियासतदान करप्शन करते हैं और करप्ट होते हैं कि एक दूसरे को निज़ाम के चलाने के नाम पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पड़ता है। आई एम प्रिटी क्लियर। सब एक पेज पर, आप मानते हैं सब एक पेज पर आ जाते हैं जब एहतसाब की बात होती है? कमरजमान कायरा साहब की तरफ चलते हैं। कौन पेज पे आता है? सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, साबिक जर्नल, जज, ये सब, और इंडस्ट्रियलिस्ट। इनका खरबों रुपया आज तक पाकिस्तान के अंदर माफ कर दी जाता है, महज वजूहात सियासी होती हैं और बैंकों से उन्होंने हासिल किया। ठीक है, कमरजमान कायरा साहब, ये इंटरनेशनल मॉनिटर्स कहते हैं 5 साल के अंदर जो है पाकिस्तान शायद खुदा न खासा दिवालिया हो जाएगा। एहतसाब का जब अमल जो है उसे हम मुकम्मल होने ही नहीं देंगे, और इस तरह की आवाज़ें जिस तरह की आपकी पार्टी से भी आनी शुरू हो गई है, नून लीग वाले भी जो है वो भी उस तरह की आवाज़ें जो है उधर से भी सुन रहे हैं, अगर ये सब होगा तो फिर एहतसाब कैसे होगा? देखिए मोहतरमा, पहली बात, एहतसाब होना चाहिए, बेलाग होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तमाम तबकात का होना चाहिए, इस पर कोई प्रिंसिपल इख्तिलाफ नहीं है। ना एजाज चौधरी साहब को है, ना
میرے کسی مسلم لیگ کے ساتھی کو ہو سکتا ہے، نہ زبیر صاحب کو ہوگا. میری جماعت احتسابی عمل کے خلاف نہیں ہے، یہ بات میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم نے تو بار بار یہ بات کہی. سندھ کے اندر جب یہ عمل رینجرز نے شروع کیا کہ وہ سرکاری دفاتر میں جا کے وہاں پہ ریڈ کرتے تھے، لوگوں کو پکڑتے تھے، انویسٹیگیشنیں کرتے تھے، فائلیں اٹھا کے لے آتے تھے، ریکارڈ طلب کر لیتے تھے، لا بلا تھانوں کے اوپر جا کے انہوں نے ریڈ کرنے شروع کر دیے. تو اس پہ سندھ گورنمنٹ نے بھی اور ہماری جماعت نے بھی کہا کہ جی یہ ان کے مینڈیٹ سے بیونڈ ہے. اگر کرپشن کا ایشو ہے تو نیب اور ایف آئی اے اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ادارے ہیں، وہ ان کا کام ہے وہ کریں. اور ہم نے نیب کو یہ کہا کہ جی آپ سندھ کے اندر تو ٹی ایم اوز کو ساتھ جا کے بھی احتساب کر رہے ہیں، بالکل کریں. ایک دن بھی نہیں کہا کہ کیوں کر رہے ہیں، صرف یہ کہا کہ یہ تاثر جو ہے کہ ایک صوبے کا احتساب اور ایک جماعت کا احتساب ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس سے گناہگار بھی بچیں گے، سمپتھی بھی لیں گے. اور ماضی میں کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ روایت رہی ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، میاں صاحب کا اپنا یعنی سیف الرحمان کا دور ہو، ہمارے خلاف نہ صرف ریاستی ادارے عدالتیں استعمال کی گئیں، باقاعدہ ہمارے خلاف فیصلے کرائے گئے اور وہ مینیجڈ اور منوورڈ فیصلے تھے. تو شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب نے جو ملک قیوم صاحب کے ذریعے فیصلے کرائے تھے. اس طرح کا احتسابی عمل جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے کیا؟ یہ بات کہ جی جب سیاسی جماعتیں احتسابی عمل جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر چیختی کیوں ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. صرف اتنی گزارش ہے کہ اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہی باتیں کہہ دی ہیں جو ہم نے کہی ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کے خلاف آپ کے پاس پراپر ایویڈنس ہو تب جا کے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی کوئی اعتراض نہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ جو سو موٹو ہوتے تھے ہمارے خلاف وہ بھی پولیٹیکلی نیچر کے تھے، کسی کا رزلٹ نہیں نکلا. اور جب اس طرح کا احتسابی عمل ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر کر کے مجھے چلے ٹھیک صحیح. قمر زمان قاری صاحب آپ کی بات پہنچ گئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے لیکن ٹھیک طریقے سے ہونا. میں اپنی بات آپ ہی کروں گا، ایک منٹ رکیے. جی جی. تو گزارش یہ ہے جو میں کہتا ہوں مجھے کہنے دیجیے. عرض یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکراس دا بورڈ کیجئے، ثبوت کے ساتھ کیجئے. یہ نہ ہو کہ 12 سال 10 سال ہمارے خلاف کیس چلتے رہے اور الٹیمیٹلی پتہ چلے کہ اس کیسز میں تو جان ہی کوئی نہیں تھی، پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز تھے. اس سے نہ صرف احتسابی عمل مجروح ہو جائے گا، لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. اور یہی بات پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہی ہے. چلے ٹھیک ہے. جی محمد زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو نیب کی طرف سے بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، رائے ون محل تک سڑک کی تعمیر کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے، ایف آئی اے میں بھرتیوں کی بات کی جاتی ہے، صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. ہارون اختر جو صاحب ہیں ان کے خلاف شوگر مل کرپشن کی اگر تحقیقات ہوتی ہے یا اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، جب یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں تو پھر شور کیوں مچنا شروع ہو جاتا ہے؟ خاص طور پہ جب سے ڈیڈ لائن آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اب کافی متحرک نظر آ رہی ہے. نیب تو اب کام کرنا شروع ہوئی ہے تو ابھی سے اس کے اختیارات محدود کر دینے کی نواز شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں. مہرین پہلے تو میں صرف اس وجہ سے رک گیا کہ مجھے موقع مل جائے میں بات بتانے کا. مجھے جس پروگرام کے لیے کہا گیا تھا یہ وہ پروگرام نہیں ہے. ہم بزی ہوتے ہیں بہت مشکل سے، اور بھی ٹیلی ویژن چینلز میں یہ نہیں کہ یہ ٹاپک پر، ظاہر سی بات ہے یہ ٹاپک پر شام کو بھی بات ہوگی تمام پروگرامز میں، اور ہم جائیں گے بھی وہاں اس میں. تو یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں اس ٹاپک کی وجہ سے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا تھا. سن لیں مہرین سن لیں. یہ کہا گیا تھا کہ بلومبرگ کی رپورٹ پر 1 on 1 20 منٹ کے لیے مجھے لیا جائے گا. صرف وہ وجہ تھا کہ میں تمام اپنی آفس کی مصروفیات چھوڑ کے آپ کے پروگرام میں آتا. تو میں اس میں اب پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. آپ باقی دونوں جو مہمان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کیجیے. ٹھیک سر، اپنا کامنٹ تو ضرور دے دیجئے نا. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنا کامنٹ دے دیں. بلومبرگ کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کرپشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے 5 سال کے اندر. چلیے ٹھیک ہے. زبیر صاحب میرے خیال سے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم ضرور چاہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے ضرور آئے، کیونکہ اس وقت آواز جو سب سے زیادہ آئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے. اعجاز چودھری صاحب انہوں نے تو کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا. آپ بتائیے کہ یہ اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں گے، ہم کے پی کے کی جانب بھی آنا چاہتے ہیں. ہم نے ضرور بات کرنی ہے کہ وہاں پہ جو احتساب کو جو اتنے زور سے ڈنڈی ماری گئی ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے. لیکن نون لیگ جو اس وقت اس قدر زیادہ شور مچا رہی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے اختیارات کو محدود کرنے
کر دیا جائے گا؟ اگر یہ باز نہ آئے تو کس چیز سے باز نہ آئے تو پھر اختیارات کو محدود کر دیا جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں قاہرہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا یہ بالکل ان کا بہت ہی پرانا موقف ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ون سائیڈڈ اور ایک ہی صوبے میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ دوسرا وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اپنا یہ جو رینجرز ہیں ان کی ایمبٹ میں یہ نہیں آتے۔ یہ دونوں باتیں ان کی درست ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گزشتہ 2.5-3 سال سے اسمبلی کے ٹیبل پہ وہ مسودہ پڑا ہے جسے احتساب کمیشن بننا تھا، ایک آزاد خود مختار ادارہ احتساب کمیشن کا، جو کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا دماغ کا اور ان کے دل کا یہ خواہش تھی کہ ہم خیبر پختونخوا میں ایک ایسا احتساب کا ادارہ تشکیل دیں گے جو آزاد اور خود مختار ہوگا، وہ کسی حکومت کے جس کو تحت آپ نے کے پی کے میں بھی خود مختار نہیں رہنے دیا۔ میں پوری بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں تو پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو یہ والی بات ہے نا کہ وہ احتساب کا ادارہ نہیں بنا، دلیل ان کے پیچھے یہ ہے جو یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت سے یا سی ایم صاحب سے آ رہی، کم از کم میں تو اتفاق نہیں کرتا، میری پارٹی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے کرے، میں اتفاق نہیں کرتا، میرے فہم کے مطابق نہیں ہے۔ میں حکومت میں آنے کے لیے 40 سال جدوجہد نہیں کرتا رہا، میں کسی خاص مقصد کو پیش نظر رکھ کے جدوجہد کرتا رہا ہوں۔ اگر یعنی یہی اعتراض تو یہاں میاں نواز شریف صاحب کو ہے کہ پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ کس کو پکڑنے لگے ہیں یا کس کا احتساب کرنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں بتائیں، اور اگر وہ ہو بہتر تو اس کا کرنے دیا جائے، سلیکٹیو قسم کا احتساب نہ ہو تو نہیں کرنے دیا جائے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ ہمارے ملک کا جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے زندگی سے تعلق رکھتی ہو، اس کے پاس کوئی بے انتہا دولت ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کے معلوم ہو کہ وہ کس ذرائع سے آئی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر جو جائز ٹیکس لگتا ہے وہ لگایا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کہی کہ $200 بلین ہیں پاکستان سے چوری ہوئے جو سوئس بینکس کے اندر موجود ہیں، فلور آف دا ہاؤس۔ یہ میں تو اپنی سے نہیں بات کر رہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس پیسے کو پاکستان میں لے کر آئیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کان ادھر سے پکڑنے سے ادھر سے پکڑ لیں۔ آج کیا سیاسی جماعتیں اس بات پہ تو اتفاق کر سکتی ہیں نا کہ لوٹا ہوا سرمایہ جو باہر ہے اس کو لایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ بینک کا ایک ادارہ ہے جس کا مخفف ہے STAR، جو اس سلسلے میں حکومتوں کی مدد کرتا ہے، ملکوں کی مدد کرتا ہے، ان کی کہاں ہے وہ دولت جو اسرٹین کرنے کے لیے ان کے پاس ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والا کام کرنا شروع کر دیا جائے تو بھی پتہ چل جائے گا وہ کالا دھن کس کا تھا، کس کے نام پہ وہ باہر پہنچا۔ صحیح ہے، یہاں پہ بریک کا وقت ہے، ہم یہاں پہ بریک لیں گے۔ صاحب ہمارے ساتھ قمروان قاہرہ صاحب بھی موجود ہے، بات کو آگے بھی بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ ہم کے پی کے حوالے سے ہم نے ضرور بات کرنی ہے کہ جہاں احتساب کے حوالے سے شور تو بہت کیا جاتا ہے، بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن جب احتساب کا عمل کے پی کے کی جانب ہم موڑتے ہیں، سندھ میں تو آپ شور مچاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کی صورتحال بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، احتساب کے اس عمل کو تمام پارٹیز کس طرح سے دیکھتی ہے، اس پر بھی ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم نیب کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر اور اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتوں پر۔ قمروان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قمروان قاہرہ صاحب ذرا بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے دورے معیار پہ بھی، وہ تحریک انصاف جو بات کرتی ہے احتساب کی، وہ تحریک انصاف جو ترامیم لے کر آتی ہے کے پی کے میں اور سندھ میں قرارداد، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہوا، ان سے کوشش کرتے بات کرنے کی۔ یہی سوال آپ سے میرا اعجاز چودھری صاحب کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں احتساب کی، لیکن وہ احتساب ہمیں کے پی کے میں کیوں نہیں نظر آتا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی جس احتساب کے تصور کو رکھتی ہے اور جو اس نے اب تک
پبلک میں اس کی اویئرنیس دی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سر منہ اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ آپ خیبر پختونخوا کے اس احتساب کمیشن کے اوپر جو ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو زیادہ بہتر کہ کوئی کے پی کے کیا فرد آ کے یہاں پہ آپ کے چلے ساتھ آپ اس اس کا پارٹی کی جواب تو دیتا ہے۔ نمائندگی کرتے ہیں نہیں، نا؟ میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، چونکہ میں تو کھلا یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس ترمیم سے اتفاق نہیں ہے، صحیح۔ اور میں واضح طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ وہ آئیں گے تو وہ دے دیں گے۔ نہیں، آپ مطلب he ان is کی not پارٹی here۔ کو ریپرزینٹ کر میرا رہے خیال ہے ہیں، ان کی دل کی بات کیا ہے، وہ کیا اس چیز کو ہماری صحیح پارٹی کا سمجھتے ہیں؟ موقف میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، وہ یہی ان کا موقف ہے۔ البتہ جو دشواریاں خیبر پختونخوا حکومت نے محسوس کی ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ پھر پوری طرح عوام کے اندر اس طرح یعنی لوگوں کے سامنے رکھے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ احتساب کا عمل نہیں روکا جا رہا، بلکہ کوئی جو اصل باٹل نیک تھی اس کو آپ نے ختم آپ کیا ہے۔ مانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کے پی کے میں ہوا، جو احتساب کمیشن کے حوالے سے یہ جو ترامیم کی گئی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میرا پرسیپشن اور جو واضح طور پہ ہم کہتے تھے تحریک انصاف کی طرف سے وہ یہی تھا کہ ایک آزاد احتساب کمیشن ہونا اور چاہیے، حکومت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ہم اس کو بھی عمل دخل سمجھتے ہیں کہ جی اگر ایم پی اے پکڑا جائے یا پکڑا جا رہا ہو تو اسپیکر کو بتائیں، اگر کوئی بیوروکریٹ پکڑا جا رہا ہو تو چیف سیکرٹری کو بتائیں۔ ترمیم تو یہ ہوئی ہے نا، دوسری 30 دن کے اندر سارا کام مکمل کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری ترمیم ہوئی ہے نا، اس سے میں نہیں بہت زیادہ یعنی اس سے مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ اس سے میں جنرل صاحب کے بات سے اتفاق نہیں کرتا، یعنی ایک مطلق العنان اختیار جنرل صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ ضرور کام کرتے۔ اگر 4 کمشنر ملا کے اور مشورہ کر کے کوئی کام کرنا کہتے میں نہیں کر سکتا، مجھے آپ ذرا یعنی میں ایک توازن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان جنرل صاحب کی اب بھی ذمہ داری ہے جو یہ کہہ چکے ہیں کہ 60% جو ہے وہ کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں بجٹ، اور 14 میں سے 8 وزراء کے اوپر انکوائری ہے۔ اب بھی جب وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، ایک تو انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا؟ مطلب آپ کو 4 لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے کیا پریشانی تھی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایک پرائیویٹ کمپلیننٹ کے طور پہ جو باتیں انہوں نے میڈیا کے اوپر کمنٹ کی ہیں نا وہ لے کر احتساب کمیشن کے پاس جائیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قمروان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے۔ قمروان قاہرہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو تحریک انصاف، جی میں وہی سوال دوبارہ پٹ کر رہی ہوں۔ نہیں، مجھے آپ کی آواز بالکل سلو ہے، اس کو زیادہ جی میں تھوڑا سا اونچا بھی بولتی ہوں۔ قمروان قاہرہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے واضح؟ نہیں، ابھی نہیں آ رہی جی۔ آپ اپنی سسٹم والوں کو کہے ٹھیک کرے۔ میں چاہیے اجاز صاحب جو بول رہے تھے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ چلے ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، تھوڑا سا ہماری آواز کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہم ضرور چاہتے تھے کہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں اس وقت، کیونکہ بہت ضروری ہے جاننا کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ صرف کیا ایک ہی صوبے تک محدود ہے، کیونکہ سندھ سے ہو کے جب بات آتی ہے پنجاب تک تو پنجاب پہ بہت واویلا ہوتا ہے، اور ہم ضرور چاہ رہے تھے کہ ہم جان سکیں کہ پنجاب جو ہے وہ اس طرح کا جو ریاکشن دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے، لیکن ہم وہ سائٹ تو نہیں جان سکتے۔ دیکھیں، کبھی بھی پاکستان میں احتساب نہیں ہوا، میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں۔ یہاں کوئی اتنی کمزور پروسیکیوشن میں احتساب نہیں ہو سکتا، اور بڑے لوگوں کا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کڑا احتساب جو بھی ہمیں دکھائی دے رہا تھا ہونے جا رہا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا چیز؟ یہ جو احتساب ہمیں لگ رہا تھا ہونے جا رہا ہے، ڈیڈ لائنز دے دی گئی 31 مارچ 20 مارچ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے لگتا یہ ہے دروازے بند کر دیے کہ ڈاکٹر عاصم کا بھی کہیں پہ کوئی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے۔ میں تو اس قدر دیکھیں نا، جب آپ اتنی زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جائیں، آپ جب سارے ایک ہی پیج پر اور سب پوری سیاسی کاروائی ایک ہی طرح کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اور کوئی یہاں پر سب اچھے کی خبر دی جا رہی ہو، اور پتہ یہ چلے کہ ملک ڈوب رہا ہے، قرضے لے کے بھی ڈوب رہا ہے، اور کرپشن کی وجہ سے بھی ڈوب رہا ہے، عملاً ہم یہ سارا کچھ جانتے ہوں، لیکن سب اچھے کی خبر ہو، سب حاجی ہوں یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف کے ایک کارکن کی حیثیت سے، اور جتنا مجھے پالیٹکس کا پاکستان کی سمجھ ہے، جب تک آپ پبلک ایکسچیکر کا لوٹ مار نہیں روکیں گے، آپ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ اچھا، شیخ رشید صاحب سے جب ہماری کل بات ہوئی تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، مارچ کے آخر تک آپ لوگ دیکھیں گے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ جائیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر سیاست والوں نے بیہیو نہ کیا
تو ممکن ہے شیخ ممکن رشید ایسا ہو صاحب کی سکتا بات ہے. ٹھیک ہو زبیر جائے. عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. جی زبیر عمر صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت ہم لوگ آپ سے وہی بات ایک پہلے پوچھے تھے, جو اس وقت احتساب کا عمل شروع ہوا, نیب کی جو کارروائیاں تیز ہوئی, اس پہ مسلم لیگ نون کا جس طرح کا رد عمل سامنے آیا, اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ حکومت نیب کے خلاف ضروری کارروائی کر سکتی ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا نیب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے, احتساب کا عمل رک جائے گا؟ لگتا ہے کہ ہمیں آج نون لیگ کی جانب سے, اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ لائن پر ہے. جی جی زبیر صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ہمارے ساتھ ابھی لائن پر ہے کہ نہیں. چلے ٹھیک ہے, بہت معذرت, لیکن یہ کہ اب ہم ان کا نہیں نقطہ نظر لے پا رہے, لیکن ہماری کوشش ضرور تھی کہ ہم یہ ضرور جان سکتے. بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ جاننا. سیاسی برج الٹ سکتے ہیں, بہت بڑی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں, لیکن احتساب کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا آپ کو پھر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. میں پاکستان کی پولیٹیکل جو پوری ہسٹری ہے نا, کم از کم 1977 سے پورے ہوش کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پر کبھی احتساب نام کا کوئی چیز نہیں ہوئی. جس نے کرپشن کی ہے, بڑا آدمی, چھوٹے پکڑے جاتے ہیں, چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے, مار بھی کھاتا ہے, بے عزت بھی ہوتا ہے, اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. لیکن بڑے چور یہاں پر کبھی پکڑے نہیں گئے. کب ایک ثابت نہیں آپ کر سکتے, چاہے وہ جرنیل ہو, لیکن آپ چاہے یہ وہ دیکھیں, فوجی ہو, نیب چاہے جو وہ ہے, سیاستدان نیب اس سے پہلے کارروائیاں اس طرح سے نہیں کر رہے. سر ایک سوال کا جواب دیں. نیب اس سے پہلے کارروائیاں نہیں کر رہی تھی اس طرح سے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کال آتی ہے, اس کے بعد نیب کی کارروائیاں تیز ہو جاتی ہے. اس کو تو آپ مانیں گے نا, تیزی تو آئی ہے, بہتری تو آئی ہے. آپ نے وہ لطیفہ سن رکھا ہوگا, میں وہ بہت اچھا نہیں ہے تو اس لیے ذکر نہیں کرتا. یہ پھرتیاں ہیں, وہ ایک درخت سے پھلانگ کے دوسرے پہ, دوسرے سے پھلانگ کے تیسرے میں. کام وام کچھ نیب نے نہیں کیا. نیب والے افسران یہ خود کہتے ہیں کہ بھی یہ نظام نہیں چلے گا اگر ایک آخری کوشش کر لیتے ہیں. زبیر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہے, ضرور ہم جان لیں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے. محمد زبیر صاحب ہمیں بتا دیجئے, کیا حکومت وقت اس وقت چاہ رہی ہے نیب کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے حوالے سے اگلا کیا سٹینڈ ہوگا حکومت کا؟ کیا کڑا احتساب ہوگا یا تگڑوں سے اجتناب کیا جائے گا؟ ایک احتساب بالکل ہوگا, اور ہم میرا خیال ہے احتساب کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے. لیکن جب حکومت ہوتی ہے تو اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ احتساب نہ ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے کوئی جرم کیا ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ سوئفٹلی موو کریں, بغیر کسی تفریق کے موو کریں. حکومت کا بڑے سے بڑا عہدیدار ہے, اس کے خلاف موو کریں اور اس کو پروسیکیوشن کا کیس اسٹرانگ بنائیں اور اس کو سزا دلوائیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کو صرف پگڑیاں نہیں اچھالنی, آپ کو ڈرا دھمکا کے نہیں ماحول کریٹ کرنا کہ جی بیوروکریٹس کام کرنا چھوڑ دیں, فائل پر سائن کرنا چھوڑ دیں, اور انویسٹرز جو ہیں یہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے, کیونکہ میڈیا بھی بہت پریشر ڈالتا ہے, بغیر کسی تفصیل کے, بغیر کسی چیز کے الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں, اور ہم تالیاں بجاتے ہیں جب کوئی اندر بند ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, ڈاکٹر عاصم کی, ظاہر ہے ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کچھ الزامات میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے اوپر لگایا گیا کہ 2 بلین روپے دن کے پی ایس او ان کو دیتا تھا. اب کوئی بھی باشعور انسان ہوئے اس کو پتا ہے کہ پی ایس او کے پاس 2 بلین سال میں نہیں پروڈیوس کرتا تھا کیش, تو وہ ہر روز کیسے دے گا؟ سو میرے لیے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھا, لیکن میں نے ان کا دفاع کیا تھا اس الزام کے حوالے سے. سو جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کو کرنا چاہیے, لیکن گھر میں گھس کے بڑے بڑے بزنس مین کو اٹھا کے آپ 10 دن اندر بند رکھیں اور اس کے بعد کنوینئنٹلی آپ چھوڑ دیں, تو یہ ان چیزوں سے ہمیں صرف اعتراض ہے. چلے ٹھیک ہے. زبیر احمد صاحب آپ کی بات بھی ہم تک پہنچ گئی, ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا پوائنٹ ہم تک پہنچایا. اعجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے, اور کڑا احتساب جو کے پی کے میں ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے سوالات کا آپ نے سامنا کیا, اس کے لیے آپ کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے ضرور بات کرنی ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے. جی ہاں, بلدیاتی نمائندے جو کہ منتخب تو ہوتے ہیں, لیکن جب تک ان کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے, انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, تو وہ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ تو ان بلدیاتی انتخابات کا پھر مقصد کیسے پورا ہوگا, یہ جانیے گا ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाले उन नुमाइंदों की जो इख्तियारात से महरूम है। इख्तियारात से महरूम रहकर किस तरह से वो डिलीवर कर सकते हैं, अवाम तक इन इंतखाबात के समरात किस तरह से पहुंच सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, रहनुमा MQM, और साजिद इकबाल साहब, प्रेसिडेंट KPK नाज़िम काउंसिल इत्तेहाद। रेहान हाशमी साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। ख़ास तौर पर कराची के हवाले से जुमे के इंतखाबात हुए और उसके नतीजे में जो नहीं इख्तियारात दिए जा रहे, जिस पर आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल हमारा ये है कि फिर इन इंतखाबात का फ़ायदा क्या रह जाता है? डिलीवर अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं इख्तियारात दिए जाते तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो मैं ये बात कहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों ने हक़ परस्त जो कैंडिडेट से जिस तरीके से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को UCs में और कराची और अर्बन सिंध कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इंतखाबात जीते। यहाँ पर एक सवालिया निशान ज़रूर पैदा होता है उन तमाम अनासिर के लिए कि जिन लोगों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर रखा था, ठप्पा माफिया और बंदूक की नोक पर वोट कास्ट करने के हवाले से। तो MQM ने फिर साबित कर दिया कि इनका मैंडेट MQM के पास है। अब आते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। आर्टिकल आइन का 140A वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों के पास होनी चाहिए। और दुनिया में जो भी तहजीब याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, और जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लोकल बॉडीज़ के पास इख्तियारात होते हैं, इंतज़ाम और इंसराम की ताकत होती है, यहाँ तक कि लोकल पुलिसिंग भी होती है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के जिनसे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी, जो जमहूरियत के चैम्पियंस बनते हैं, कि वो लोकल बॉडीज़ और डेवोल्यूशन ऑफ पावर और इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक उसके लिए काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं रहा। ये भी जो इंतखाबात हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जिसके रिमार्क्स के ऊपर, जिसकी डायरेक्शन के ऊपर ये इंतखाबात हो गए, आइन की वायलेशन हो रही है, 140A की वायलेशन हो रही है। इख्तियारात ना देकर दिसंबर 5 में ये इंतखाबात हुए और आज फरवरी की 17 तारीख है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग कि जिन लोगों ने वोट कास्ट किया तवक्का रख रहे थे, कराची जो कि मेगा सिटी है, 90 साहब ये बताइएगा कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर आप लोग अब क्या करेंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ना, क्या करेंगे आप लोग, क्या प्लान करेंगे? इतना एक इंतखाबात में खर्चा होता है, बंदा सिलेक्ट होता है, लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं कर पाता। देखिए, अब हम 3-4 लाहे अमल पे अमल कर रहे हैं जो हमने मुरतब किया हुआ है। पहली चीज़ तो ये कि हम कंटिन्यूसली जो आइनी जमहूरी पुरअमन अंदाज है वो इख्तियार करके इंडिकेट कर रहे हैं। हम तवक्का ये भी रख रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जिसकी वजह से ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाए हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना भी अगर पड़ेगा हमें कि अब इख्तियार। आप लोग हाशमी साहब काफी देर से ये बात कर रहे हैं ना, चलिए ठीक है, ये बात तो आप लोग काफी देर से कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज की बात भी आप लोग काफी पहले से कर रहे हैं, लेकिन बात जो है वाज़ेह नहीं हो रही अभी तक कि अगला। जी आज भी अभी भी नॉर्थ नाज़िमाबाद, नागन चौरंगी के ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी के हवाले से, दीगर हवाले से। तो हम ये जो जमहूरी अंदाज है मुख्तलिफ हवालों से जारी है, लेकिन क्या होता है उसके नतीजे में ये हम देखेंगे। साजिद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, आप प्रेसिडेंट हैं KPK नाज़िम काउंसिल इत्तेहाद के, उनसे बात करते हैं। साजिद इकबाल साहब, यही सारा मामला आपका इस वक्त KPK में भी है, इख्तियारात जो है वो नहीं मिल रहे, डिलीवर नहीं आप लोग कर पा रहे, और आप लोग तो मेरे ख्याल से बनीगाला जो है वहाँ मुजाहरा भी करने जा रहे हैं, कोई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाके आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना है। क्या हो रहा है, क्या वजह है? जी, पिछले 3 दिन से हमारा धरना पेशावर में जारी है, सूबाई असम्बली के सामने। आज तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इससे पहले हमने 28 दिसंबर को एक धरना दिया हुआ था सूबाई असम्बली के सामने। उस नतीजे में हमारे वज़ीर आला के साथ बात हुई। वज़ीर आला ने हमें मुतमईन किया कि 20 दिन के अंदर हम पूरा सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे। अभी तक उन्होंने वो अपनी वादे की पासदारी उन्होंने नहीं की है, वो सिस्टम उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इस वजह से फिर दोबारा पूरे सूबे के नाज़िमीन निकले हैं, सूबाई असम्बली के सामने उन्होंने धरना दिया हुआ है। 3 दिन हो गए, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है।
हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा जो है वो यही है कि डेवलपमेंट बजट जो है वो कोसिग्नेचरी अकाउंट में शिफ्ट होने चाहिए, जो कि आपने हम पे बनाए हुए हैं। नाजिमीन और काउंसलर्स को एजाज़िया देना चाहिए, सेक्रेटरी और क्लास 4 की तैनाती होने चाहिए, और हमारे तमाम काम जो है वो प्रोजेक्ट कमेटी पर होने चाहिए जी। अच्छा ठीक है, नहीं चलिए ये तो आपके मुतालबात है ना, आप लोग के किसी नाजिम और काउंसलर को कोई एजाजिया भी नहीं जारी किया गया, तो ये जो आप लोग की अगर सुनवाई नहीं होती, आप लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इंशाल्लाह हमारा अगला कदम जो है वो बनीगाला का है। हम बनीगाला में एहतजाज करेंगे। बनीगाला में एहतजाज करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, और हम चीफ जस्टिस से मुतालिबा करते हैं कि आपने जिस तरह सोमोटो एक्शन लेकर ये बल्दियाती सिस्टम लाए हैं आप, अब बराए मेहरबानी ये अभी आप सोमोटो एक्शन ले इस पर, और बल्दियाती निज़ाम को चलने दे। आप इनको बोले कि भाई बल्दियाती निज़ाम ये चालू करे, बल्दियाती निज़ाम सिस्टम को फ़ाल करे। ये लोग सिस्टम को फ़ाल होने ही नहीं दे रहे ये लोग। चलिए ठीक है। अच्छा रेहान हाशमी साहब, आपने कहा कि हम एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों का रुख करेंगे, उसके अलावा कोई और भी आप लोग के प्लान्स में चीज़ शामिल है? क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि अब अदालतों का रुख भी कर लिया जाए? आप दुरुस्त कह रही हैं। एक दफ़ा ये मरहला जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए, और जो इंतखाबात के मराहिल हैं, अभी तक बदकिस्मती ये है कि ये मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ है। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद अदालतों का रुख करना पड़ेगा, जिसको हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो जिस पर तैयार राजी नज़र नहीं आ रही है इख्तियारात की मुंतकली के ऊपर, यहाँ तक कि जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। हम ना सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, हम तो अब पूरे सिंध की बात कर रहे हैं कि सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, यूसी लेवल के नुमाइंदे हैं पूरे सिंध में, यहाँ पर उन तमाम लोगों को इख्तियारात मिलने चाहिए, और वो लोग के जिन्होंने बिल्कुल जो लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं, रेहान हाशमी साहब दुरुस्त फरमाया, जो लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं, इन इंतखाबात से जो वाबस्ता थी वो पूरी होनी चाहिए। रेहान हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, साजिद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर मंगल बुध दोबारा यहाँ पर हाजिर होंगे शाम 5 बजे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।